میں بھی عبادت گزار بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عبادت اگر آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ غلام محی الدین بھائی، یوں تو صحابہ کرام میں جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو جو کچھ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل ملا، سبحان اللہ سبحان اور یقیناً ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیا جس کو جو کچھ ملا حضور کے صدقے، اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی جس کو جو ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل ملا، تو جذبہ عبادت بھی ہم اگر دیکھیں صحابہ کرام کا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل ملا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادات کی طرف دیکھتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے تو اللہ رب العزت آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ جو جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا، صحابہ کو بھی یہ جذبہ ملا، اور ہم اس میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسا کہ ذکر بھی ہوا، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بھتیجے، خوبصورت بات ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ کے جو بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چچا جان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھتیجے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے 3 سال پہلے بھی عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اس وقت آپ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے پھر دریافت کیا کہ آپ اس وقت کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ فرماتے جس طرف اللہ رب العزت میرا رخ پھیر دیتا تھا میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ کتنا خوبصورت سوال اور کتنا خوبصورت جواب کہ اس وقت آپ رخ کس طرف کیا کرتے تھے۔ اور مزید اس پر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت آتا تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، فرماتے ہیں اسی دوران سحری کا وقت بھی آ جاتا تھا اور پھر مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہتی تو فرماتے ہیں میں گر جایا کرتا تھا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ وہ آپ کا زندگی کا جو انداز تھا، یہ تو وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تھا، لیکن جب بارگاہ مصطفی میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی تو جذبہ عبادت مزید بڑا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ فکر آخرت ایسی لاحق ہو گئی کہ صبح و شام ہر وقت فکر آخرت کے اندر آپ رہتے تھے، بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کی قسم میں وہ جانتا ہوں کہ اگر تم جان لو تو اپنی عورتوں سے بے تکلف نہ ہو، اپنے بستروں پر بالکل جو ہے وہ سکون سے نہ رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم میری خواہش ہے اور یہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور جس کے پھلوں کو کھا لیا جاتا۔ آپ کی والدہ کے پاس انتقال کے بعد بصرہ کے کچھ افراد آئے اور آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ آپ بتائیے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کیسی تھی؟ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ دن رات جو ہے فکر آخرت میں جو ہے وہ ان کو لاحق رہتی تھی، فکر آخرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کا جو یہ انداز تھا جذبہ عبادت کا کہ رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ان کی محبت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آج ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کے انداز کو اپنائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری مصروفیات اپنی جگہ ہیں اور رات بھر عبادت نہیں کی جا سکتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال ہمیں دیے کہ اگر ہم ان کو کر لیں تو پوری رات عبادت کا ثواب پایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے تو گویا آدھی رات عبادت کی طرح ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ان کو فرمایا کہ یہ تہجد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جگہ ارشاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات کے قیام اور دن کے روزوں کے درجات پالے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم ساری رات عبادت کا سبب پا سکتے ہیں۔ اصل میں ایاز بھائی ذہن بنانے کی بات ہے، اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے اور اس اچھے اور نیکیوں بھرے ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں اور پورے اگر اس میں